بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 شعبان ہے اور انشاءاللہ چاند ہو جائے گا اور کل پہلا رمضان المبارک ہوگا، اور میں رمضان کے تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہوں گا کیونکہ یہ پہلا رمضان ہے جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں آ رہا ہے، تو اس رمضان کو ہم کس طرح سے گزاریں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، جس کی بھرپائی رمضان کے بعد پوری زندگی بھی روزہ رکھ کر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب رمضان کا خاص اہتمام کریں، اور ایک بات جو چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں اور خالی پیٹ نہیں رہنا ہے، تو میں بتا دوں یہ بیماری کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکے۔ دوسری بات، رمضان کے مہینے میں بھی اپنے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کیا جائے۔ مسجدوں میں نہ ہی 5 وقتہ نماز کے لیے آیا جائے اور نہ ہی نماز تراویح کے لیے، بلکہ تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں پر ہی ادا کریں، اور صرف گھر کے ہی لوگ مل کر جماعت کریں، باہر سے کسی کو ہرگز نماز کے لیے نہ بلایا جائے۔ کچھ علاقوں کی صورتحال ایسی ہے شہر گڑگاؤں کے اندر کہ کئی کمرے کرائے پر دیے جاتے ہیں ایک جگہ پہ، ایک مکان میں، تو یہ ایک کمروں میں کئی لوگ رہتے ہیں، تو وہ سارے کمروں کے لوگ اکٹھا ہو کر کے برآمدے میں یا چھتوں پر جماعت ہرگز نہ کریں، بلکہ ہر کوئی اپنے کمروں میں الگ الگ جماعت کر لے، 2 3 آدمی مل کر کے، بڑی جماعت ہرگز بھی نہ بنائیں۔ اور تیسری بات، اگر تراویح میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تو سورہ تراویح کر لیں، اور جو بھی صورتیں یاد ہوں اس کو ساری رکعتوں میں پڑھ لیا جائے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہمیں قرآن نہیں آتا تو ہم تراویح کیسے پڑھیں، تو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں میں جو بھی صورتیں یاد ہیں اس کو پڑھیں، اور چاہے 5 وقتہ نماز ہو چاہے تراویح کی نماز ہو، اس میں مائک کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، کہیں بھی مائک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی جماعت ہوگی تو اس میں مائک کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات کہ لائیو کے ذریعے، چاہے حرمین شریفین مکہ مدینہ کے امام کے پیچھے یا کہیں اور کسی امام یا مسجد سے جڑ کر کے ہم چاہیں کہ ہم تراویح کی نماز پڑھ لیں، تو ایسے نماز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ ایسے نماز ہمیں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ خود سے نماز پڑھنی ہے، خود سے قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگ تراویح کی بھی نماز ادا کریں اور 5 وقتہ نماز بھی ادا کریں۔ چوتھی بات، ہر سال کی طرح اس سال کی بھی مسجد یا کمپنی میں افطار کا انتظام نہیں ہوگا۔ جیسے ہر سال مسجدوں میں، کمپنیوں میں افطار کا انتظام ہوتا تھا، بھاری تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے روزہ کھولنے کے لیے، تو اس سال کہیں بھی اس طرح نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اپنے ٹھکانوں پر رہ کر کے روزہ افطار کریں۔ کوئی بھی مسجدوں میں آنے کی یا مجمع میں جا کر کے افطار کرنے کی یا افطار پارٹی رکھنے کی ہرگز بھی کوشش نہ کریں۔ 5ویں بات اور آخری بات، اس سال رمضان کا مہینہ لاک ڈاؤن میں آ رہا ہے، اس لیے صبر سے کام لیں، باہر نکلنے سے بالکل پرہیز کریں، بغیر شدید ضرورت کے، سخت ضرورت کے باہر ہرگز بھی نہ نکلیں، اور گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکیں، ان کو بھی پڑھنے لکھنے پر آمادہ کریں۔ اسکول بند ہیں لیکن اسکول کے ہوم ورک ان کو آن لائن جو مل رہے ہیں اس کو کرائیے، قرآن ان کو سیکھنے سکھانے کا ایک معمول بنائیے، گھر میں پڑھنے کے لیے ان کو بیٹھائیے۔ اور رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے، اس کے ایک لمحے کو ہمیں، یعنی ایک لمحے کو ایسا گزارنا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اس کے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی اور مصیبت سے ہمیں جلدی سے نکال دے۔ ساتھ میں یہ جو بیماری ہے اس کے تعلق سے جو اطباء، ڈاکٹر، سائنس کی طرف سے جو چند ہدایات ہیں اس کو بھی سامنے رکھیں کہ ہم تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں افطار میں، اور ٹھنڈی چیزوں سے ہم پرہیز کریں، شربت وغیرہ، کیونکہ جو اطباء بتا رہے ہیں اس وائرس کا کافی حد تک اثرات ناکوں میں رہتا ہے، گلے میں رہتا ہے، تو بھاپ، اسٹیم وغیرہ لیں اور غرارہ وغیرہ کریں، سحری میں غرارہ کر لیا کریں، اسٹیم وغیرہ لے لیا کریں۔ روزے کی حالت میں ہم اسٹیم نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں وکس وغیرہ یا ایک
ایسی دوا کیپسول وغیرہ ڈالا جاتا ہے جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو روزے کی حالت میں اسٹیم نہیں لے سکتے۔ روزہ کھولنے کے بعد ہم اسٹیم لے سکتے ہیں اور سحری سے پہلے بھی اسٹیم ہم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم غرارہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم صبح کے وقت میں الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں، رات میں بھی لونگ یا الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں، کلونجی کا استعمال کر سکتے ہیں، شہد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہمارے جسم کے لیے بھی طاقتور ثابت ہوں گی اور اس بیماری سے بھی لڑنے میں کافی کارآمد ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔